اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ یونس کی آیتیں پڑھ رہا ہوں، آیت نمبر 62 سے لے کر آیت نمبر 65 تک۔ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون۔ سن لو، اللہ کے دوستوں کے لیے نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ الذین آمنوا وکانوا یتقون، یہ وہ لوگ ہیں جو ایمان لائے اور ڈرتے رہے۔ لہم البشری فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ، ان کے لیے خوشخبری ہے دنیا کی زندگی میں اور آخرت میں بھی۔ لا تبدیل لکلمات اللہ، اللہ کی باتوں میں کوئی تبدیلی نہیں۔ ذالک هو الفوز العظیم، یہی بڑی کامیابی ہے۔ ولا يحزنک قولہم، اور آپ کو ان کی بات غم میں نہ ڈالے۔ ان العزت للہ جمیعا، بے شک سارا زور اللہ ہی کے لیے ہے۔ هو السمیع العلیم، وہ سننے والا اور جاننے والا ہے۔ تشریح سن لیجئے اس کے مختصر۔ اللہ جل جلالہ عما نوالہ نیک لوگوں کا تذکرہ کر رہے ہیں، فرما برداروں کا ذکر فرما رہے ہیں، اور وہ ہے اولیاء اللہ۔ اولیاء ولی کی جمع ہے، جس کے معنی لغت میں قریب کے ہیں۔ اس اعتبار سے اولیاء اللہ کے معنی ہوں گے وہ سچے اور مخلص مؤمن جنہوں نے اللہ کی اطاعت اور معاصی سے اجتناب کر کے اللہ کا قرب حاصل کر لیا۔ اسی لیے اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے خود نے ان کی تعریف کے الفاظ میں یہ جملے کہے، الذین آمنوا وکانوا یتقون۔ یہ ان کی تعریف کی اللہ نے کہ جو ایمان لائے اور جنہوں نے تقوی اختیار کیا۔ ایمان اور تقوی ہی اللہ کے قرب کی بنیاد اور اہم ترین ذریعہ ہے۔ اس لحاظ سے ہر متقی مومن اللہ کا ولی ہے۔ لوگ ولایت کے لیے اظہار کرامت کو ضروری سمجھتے ہیں اور پھر وہ اپنے بنائے ہوئے ولیوں کے لیے جھوٹی سچی کرامتیں مشہور کرتے ہیں۔ یہ خیال بالکل غلط ہے۔ کرامت کا ولایت سے چولی دامن کا ساتھ ہے، نہ اس کے لیے شرط۔ یہ الگ چیز ہے کہ اگر کسی سے کرامت ظاہر ہو جائے تو اللہ کی مشیت ہے، اس میں اس بزرگ کی مشیت شامل نہیں ہے۔ لیکن کسی متقی مومن اور متبع سنت سے کرامت کا ظہور ہو یا نہ ہو، اس کی ولایت میں کوئی شک نہیں۔ چونکہ انہوں نے زندگی خدا خوفی کے ساتھ گزاری ہوتی ہے، اس لیے قیامت کی ہولناکیوں کا اتنا خوف ان پر نہیں ہوگا جس طرح دوسروں کو ہوگا، بلکہ وہ اپنے ایمان اور تقوی کی وجہ سے اللہ کی رحمت اور فضل کے خاص امیدوار اور اس کے ساتھ حسن ظن رکھنے والے ہوں گے۔ اسی طرح دنیا میں وہ جو کچھ چھوڑ گئے ہوں گے یا دنیا کی لذتیں انہیں حاصل نہ ہو سکی ہوں گی، ان پر انہیں کوئی حزن اور ملال اور غم نہیں ہوگا۔ کیوں؟ کہ بھی اللہ کی مرضی، یہ سب اللہ کی قضاء و تقدیر ہے، کہ وہ جانتے ہیں کہ یہ سب اللہ کی قضاء اور تقدیر ہے، جس سے ان کے دلوں میں کوئی کدورت پیدا نہیں ہوتی، بلکہ ان کے دل قضاء الہی پر مسرور مطمئن رہتے ہیں۔ پھر ایک جملہ کہا اللہ نے، لَهُمُ الْبُشْرَى فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي الْآخِرَةِ، ان کے لیے دنیاوی زندگی میں بھی اور آخرت میں بھی خوشخبری ہے۔ دنیا میں خوشخبری سے مراد سچے اور اچھے خواب ہیں، یہ ہے۔ اور موت کے وقت یا یہ کہ وہ خوشخبری سے مراد موت کے وقت فرشتے ایک مومن کو دیتے ہیں، وہ خوشخبری مراد ہے،
جیسا کہ قرآن اور حدیث سے ثابت ہے۔ یہ مختصر تفصیل میں نے کی ہے، باقی اس پر لہم البشریٰ فی الحیات الدنیا و فی الآخرہ پر کئی وظیفے بھی لوگوں نے بتائے ہیں، وہ ریاض تفسیر میں دیکھ لینا۔ بس آخر میں ایک نصیحت، اللہ کے سچے داعیوں کا گروہ خدا کے دوستوں کا گروہ ہے۔ اللہ ان کو آخرت میں ایک ایسے اعلیٰ زندگی کی خوشخبری دیتا ہے جہاں نہ انہیں پچھلی زندگی کے لیے کوئی پچھتاوا ہوگا اور نہ اگلی زندگی کے لیے کوئی اندیشہ ہوگا۔ اللہ تعالی ہم سب کو تقوی والا بنائے۔ پڑھ لیجئے میرے ساتھ، اللہم البسنا لباس التقوی، اے اللہ ہمیں تقوی کا لباس پہنا۔ اللہ ہمیں کامل ایمان بھی عطا فرمائے اور کامل تقوی بھی عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔